قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے فساد زمین میں بحر و بر میں ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار یہ انسان ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے ہی گناہ ہیں، یہ بے اعتدالیاں ہماری ہی ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوں، چاہے وہ دھواں کی وجہ سے ہوں، چاہے ہمارے روحانی اور جسمانی گناہوں کی وجہ سے ہوں۔ یہ جو سموگ ہے اور فوگ ہے، اور یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، کہ سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے لیکن یہاں عاجز ہے۔ تو یہ اللہ سے ہی دعا ہوگی، اللہ سے ہی توبہ اور استغفار ہوگی کہ وہ اس معاملے سے ہمیں نکالے اور باران رحمت نازل فرمائے، اور اس سموگ سے اور اس فوگ سے اور اس سے پیدا ہونے والی تکالیف سے، اور جو ایئر کوالٹی ہماری لاہور کی یا پورے ملک کی خراب ہوئی ہے اور اتنی بدتر ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ تو صلاۃ الاستسقاء سنت نبوی ہے، آج پورے پاکستان میں ہر جگہ اس کی اپیل کی گئی ہے کہ صلاۃ الاستسقاء ادا کی جائے۔ آج وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان کی طرف سے یہاں اہتمام کیا گیا ہے۔ تو ابھی میں تھوڑی ہی دیر میں آپ کو صلاۃ الاستسقاء کا طریقہ بتاتا ہوں۔ بران رحمت کو طلب کرنا، استغفار کر کے، عاجزی کر کے، تو میں اس کا طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلے میدان میں صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے آپ نے اکٹھا کیا تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہ 2 رکعت نماز میں آپ کے سامنے اس کی ابتدا کروں گا۔ تو وہ 2 رکعت نماز ایسے ہی پڑھنی جیسے آپ فجر کی 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، یعنی با آواز بلند میں پڑھوں گا، آپ اپنی نماز پیچھے پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ امام ابو یوسف کے نزدیک 1 خطبہ ہے، امام محمد کے نزدیک 2 خطبے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی خطبہ نہیں ہے، لیکن علماء ہند کا یہ فتویٰ ہے کہ 1 یا 2 خطبے دیے جائیں گے۔ ہم 1 خطبہ دیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کروں گا، اللہ سے ہاتھ ایسے کھڑے کر کے دعا کروں گا، آپ نے بیٹھ کے آمین کہنا ہے۔ طریقہ سمجھ آ گیا جی صلاۃ الاستسقاء کا؟ بڑا آسان ہے۔ تو صرف ہم نے یہ اپنے دل میں یہ رکھنا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگیں کہ یا اللہ ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری آلودگی، یہ دراصل ہمارے گناہوں کی آلودگی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم صلاۃ الاستسقاء کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس کی اقامت بھی نہیں ہوتی اور اس کی اذان بھی نہیں ہوتی۔ تو 2-3 ساتھی جو کہ اسپیکر نہیں ہے پیچھے، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا يستوي الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ الله أكبر۔
سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اکبر استغفر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى في القرآن العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلی واجل واتم واهم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ میں دعا کروں گا، آپ اونچی آواز سے آمین کہیں گے۔ ہاتھ سیدھے بھی رکھ سکتے ہیں، الٹے بھی رکھ سکتے ہیں، دونوں مسائل درست ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ کریم ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ کریم پورے پاکستان پر، عالم اسلام پر، پوری دنیا پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ کریم ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، یہ ساری آلودگیاں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہیں۔ یا اللہ کریم آپ نے معاف نہ فرمایا تو اس کا کوئی حل نہیں۔ یا اللہ کریم ہم سب اس میدان میں اکٹھے ہیں، اپنی عجز و انکساری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنی رحمت فرمائیں، باران رحمت نازل فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیں۔ اس سموگ سے، اس فوگ سے اور اس سے پیدا ہونے والی تمام بیماریوں سے یا اللہ نجات عطا فرمائیں۔ یا اللہ ملک پاکستان کو جتنے بھی مسائل سے یہ دوچار ہے، دہشت گردی سمیت، اس کو نجات نصیب فرمائیں۔ یا اللہ کریم اس کو اسلام کا قلعہ بنائیں۔ یا اللہ کریم مسلمان جہاں پس رہے ہیں، مظلوم ہیں، فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، یا اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ کریم ملک پاکستان کے جتنے خزانے ہیں یا اللہ اس سے بہرہ ور فرما۔ یا اللہ کریم باران رحمت اور رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ کریم آپ کے لیے آسان ہے، آپ نے قرآن میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آپ کی یہ شان ہے، جب آپ کن کہتے ہیں تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، آپ کن کہتے ہیں تو فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کے اجتماعی اور انفرادی گناہ معاف فرمائیں۔ یا اللہ کریم، یا اللہ اجتماعی علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔